حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قلب سلیم لے کر کے آؤ گے، صحیح سالم دل لے کر کے آؤ گے، تب تو تم کامیاب ہو، اور صحیح سالم دل نہیں ہے تو تم ناکام ہو۔ ہم یہ جو عبادتیں کر رہے ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تراویح ہے، یہ ہے، سب کر رہے ہیں، لیکن اس کی بربادی کہاں ہو رہی ہے کہ جس برتن میں اس عبادت کو ہم ڈال رہے ہیں وہ برتن گندا ہے ہمارا۔ کچھ سمجھ بھی رہے ہیں؟ ایک برتن ہے اور برتن گندا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی گندگی ہے، 2 قطرے صرف، یا 2 قطرے سیاہی ہے، کالی ہوتی ہے، اور اس میں 1 لیٹر دودھ ڈال دو، اچھا سا دودھ تھا، لیکن آپ نے 1 لیٹر دودھ ڈال دیا، وہ دودھ کیسا ہو جائے گا؟ کالا ہو جائے گا، پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو ہم اتنی بہتر، اور اگر برتن صاف ستھرا ہے بالکل اور اس میں صرف 200 گرام دودھ ڈال دو، بہت اچھا رہے گا، پینے کو جی چاہے گا۔ جب یہ مثال سمجھ میں آئی تو سمجھ لو کہ ہم نے بہترین خضوع کے ساتھ نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، سب کچھ کیا، لیکن ان عبادتوں کو ہم اس دل میں ڈال رہے ہیں جو عبادت حسد، بغض، کینے، عداوت سے بھرا ہوا ہے، اور ایسا بھرا ہوا ہے، ایسا بھرا ہوا ہے کہ اب ہم جب اس میں عبادت ڈالتے ہیں تو یہ اندر کی بیماریاں میری عبادتوں کو تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، اس لیے کہ عبادتوں کا تعلق دل سے ہے۔ اور اگر ہم اپنے دلوں کو ان تمام چیزوں سے صاف ستھرا رکھیں تو اس میں تھوڑی سی عبادت ڈالو گے تو بھی انشاءاللہ تعالی عند اللہ نجات کا ذریعہ ہو جائے گا، تھوڑی سی عبادت، لیکن وہ صاف ستھری ہوگی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ ہمیں ان تمام عبادتوں کے لیے باطن کی صفائی ضروری ہے، اور بزرگوں کی خانقاہوں میں یہی نظام ہے کہ باطن کی صفائی ہو۔ ای الناس افضل، نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون؟ فرمایا صدوق اللسان و مخموم القلب، زبان کا سچا ہو، وہ مخموم القلب ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدوق اللسان تو سمجھ میں آتا ہے، زبان سچی ہو، لیکن یہ مخموم القلب کیا چیز ہے؟ فرمایا التقی النقی لا حسد ولا غل ولا بغی ولا اثم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دل جو تقوی والا ہو، صاف ستھرا ہو، حسد نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، کھوت نہ ہو، اور گناہ، یہ چیزیں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں وہ دل مخموم القلب۔ فرمایا لوگوں میں سب سے افضل یہ انسان ہے، سب سے افضل یہ انسان ہے۔ تو ہمیں اپنے قلوب کو ایسے بنانا ہے، اور قلب، دل جب ایسا ہوگا اور اس میں جب کوئی عبادت ڈالی جائے گی تو وہ صاف ستھری ہوگی، وہ عند اللہ قرب کا ذریعہ بنے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی ان تقدر ان تمسی وتصبح ولیس فی قلبک غش فافعل فإن هذه سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے میرے بیٹے، ان تقدر، اگر تو کر سکتا ہے، حدیث کے علماء جانتے ہیں کہ نبی نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، ان تقدر، اگر تو کر سکتا ہے۔ نسبت حدیث پر معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہے بڑا مشکل، دلوں کی صفائی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اگر تو کر سکتا ہے، اسی لیے حضرت نے ایک قید لگائی کہ ان تقدر، تو تیری شام اور تیری صبح ایسے گزرے
کہ انس تیرے دل میں کسی سے متعلق کھوٹ نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یعنی میرے دل میں کسی سے متعلق کھوٹ نہیں، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ یعنی اس کا حق بنے گا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ حضرت انس کو کیا نصیحت فرماتے؟ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھو، پاک رکھو، اور نبی فرماتے ہیں کہ یہی میرا طریقہ ہے۔ میرا دل اسی طرح ہے کہ میرے دل میں کسی سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ہے یہ مسئلہ مشکل، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نکالنا بڑا مشکل ہے کہ اس کی دشمنی اس سے متعلق حسد، یہ بڑا مشکل مسئلہ۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا طریقہ بتایا کہ کیسے اس کو دور کر سکتے ہو تم۔ فرمایا جس سے حسد ہے اس کی کبھی دعوت کر دو، یا اس کو کبھی ہدیہ دے دو، یا اس سے متعلق کسی مجلس میں اچھی بات کہہ دو۔ اب یہ تینوں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میری آپ سے دشمنی ہے، میں آپ کی تعریف کروں، میں آپ کو کھانا کھلاؤں؟ لیکن حضرت فرماتے ہیں جس کے سامنے آخرت اور رب ہے اس کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے۔ وہ تعریف بھی کر سکتا ہے، وہ کھانا بھی کھلا سکتا ہے، وہ اس کو ہدیہ بھی دے سکتا ہے۔ کیوں؟ مجھے میری آخرت بنانا ہے۔ اگر یہ طریقہ اپناؤ گے اپنے دشمن کے ساتھ، یا جس سے حسد ہے یا جس سے متعلق کھوٹ ہے، تو انشاءاللہ حضرت فرماتے ہیں کہ دلوں سے حسد رخصت ہو جائے گا۔ یہی تو دور کرنا ہے نا۔ ہم سب کچھ عبادتوں کے اندر ہے، لیکن باطن ہمارا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سے ہم دور ہو گئے۔ اور میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ جب دل کی صفائی ہو جاتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اس کو ولایت دے دیتا ہے۔ یہی ولایت ہے، اسی کو ولایت کہا گیا۔ تو اب تعالیٰ اس کو ولایت سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے باطن کو صاف ستھرا رکھیں، ان ساری گندگیوں کو، برائیوں کو، نفرتوں کو۔ اور اگر اس کو ہم نے پالتے رہے، پالتے کیا ہے؟ پکاتے ہیں ہم تو۔ ایک ہے پالنا، ایک ہے پکانا۔ ایک تو بکری کو پالا اور پھر بکری کو اوپر سے چارہ بھی کھلایا، پکایا اس کو۔ ہم تو ان برائیوں کو پالتے نہیں، پکاتے ہیں اپنے دل میں۔ نفرتیں بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مومن کو مومن سے اعتماد ختم ہو گیا۔ دیکھ لو بھئی ان سے کیا بات کروں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو میرا۔ آج ایک دوسرے سے اعتماد ختم ہو گیا۔ یہ وہی نفرتوں کی بنیادیں ہیں کہ ہم نے اپنے دلوں میں نفرتوں کو ایسے پالا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث۔ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ دنیاوی امور کی بنیاد پر مومن کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ 3 دن جوش ہے تم کو، لڑائی ہو گئی ٹھیک ہے، جوش 3 دن کا ہے، 3 دن رہیں، اس کے بعد فرمایا مصالحت کر لو۔ مصالحت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، مصالحت ہو جائے ہماری۔ بہت ممکن ہے جھکنا پڑے گا، وہ نہیں آ رہا ہے، ہمیں جانا پڑے، کوئی حرج نہیں، ہم چلے جائیں، لیکن مصالحت کر لیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم پڑھتے ہیں، آپ نے ہم کو یہی سکھا. ہاں دین کی بنیاد پر کہ اگر امور دین کے اندر ہمارا کسی سے اختلاف ہو گیا تو شرعاً گنجائش ہے، لیکن دنیاوی امور کی بنیاد پر 3 دن سے زیادہ قطع تعلق یہ ہمارے دلوں کو گندا کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں 3 دن کے اندر اندر مصالحت کر لینی چاہیے، صلح کر لینی چاہیے. اور اگر اسی طرح برائیوں کو ہم پالتے رہے، پکاتے رہے تو قیامت کے دن پھر ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہمیں وہ چیزیں دینی پڑے گی. وہاں پیسے تو چلتے نہیں، لا دراہم ولا دنانیر، وہاں پیسے نہیں چلتے، تو وہاں کیا دینا پڑے گا؟ وہاں دینا پڑے گا اپنی عبادتیں، جس سے میں نے حسد کیا، جس کی غیبت کی، جس کی برائی کی، جس سے متعلق نہ معلوم کیا کیا مسائل کی. اب وہ آئے گا اپنے حقوق کو مانگنے کے لیے کہ میرے حقوق لاؤ، اور میری اور آپ کی ساری عبادتیں اس کو دینی پڑے گی. اچھا عبادتیں تو ختم ہو گئی، لوگ آ ہی رہے ابھی کہ ابھی میرا حق باقی ہے، ابھی میرا حق باقی. اللہ کہے گا کہ تمہارے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. اب اس کا زنا میں لے رہا ہوں، اس کی چوری میں لے رہا ہوں، حالانکہ میں نے زندگی میں زنا نہیں کیا، لیکن دوسروں کی برائیوں کو لے کر کے میں جہنم میں جاؤں گا. تو آخرت کا سودا بڑا مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. اس کے بجائے دنیا ہی میں کوشش کر لو کہ صفائی ہو جائے. مبارک مہینہ جو رہے گا رمضان کا، وہ صرف اور صرف اسی لیے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے قلوب کے برتن میں اپنی عبادتوں کو صاف ستھری بنا کر کے رکھیں اور اپنے دلوں کو صاف ستھرے رکھیں، تاکہ رب کریم ختم رمضان تک میں ولایت نصیب فرما دے.